پارہ سورہ نساء کی 2 آیات مبارکہ آیت نمبر 69 اور 70 کی شان نزول کل آپ حضرات نے سن لیا تھا، اور جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ بھی آپ حضرات نے سن لیا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، مطلب شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، تو اس پر خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کو جنت کے اندر بڑے لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ بڑے لوگوں کا بڑے لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، ان کا ساتھ ملے گا۔ اور ساتھ کیسے ملے گا یہ بھی آپ حضرات نے کل بات سے بات فرما لی تھی۔ تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت کعب بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ لکھا حدیث کی کتابوں میں کہ ایک دفعہ تہجد کے وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک رکھی اور وضو کے لیے پانی رکھا اور مصلی اور دوسری ضرورت کی چیزیں مہیا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ مل جائے، جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، تو بس یہی تمنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور بھی کچھ چاہیے تو مانگ لو۔ انہوں نے کہا بس یا رسول اللہ مجھے یہی چاہیے، مطلب انہوں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی ہے جی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی جنت، اگر اللہ پاک جنت عطا فرمائے تو جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، نزدیکی مل جائے، پڑوس مل جائے، آپ کی زیارت کیا کروں وہاں پر۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک عشق، نبی علیہ السلام سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت ان کے دلوں میں ایسی تھی ہے جی۔ تو انہوں نے دنیا کی کوئی چیز مانگی نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعنی علیک بکثرت السجود، اچھا پھر میں تمہاری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا کہ اللہ پاک تمہیں میرا پڑوسی بنا دیں، اللہ تعالیٰ تمہیں میرا قرب عطا فرما دیں، لیکن اس کے لیے ذرا تم میری مدد کرنا زیادہ سجدے کرنے کے ساتھ، مطلب زیادہ نماز پڑھنا۔ کیا کرنا؟ زیادہ نفل نماز پڑھنا، فرض تو پڑھنے ہیں۔ تو جب تم زیادہ نماز پڑھو گے تو پھر میں تم اس چیز کے حقدار بن جاؤ گے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر سکوں اور تمہیں میرا پڑوس مل جائے۔ لیکن اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ خالی دعوے کرتے ہیں اور خالی نعرے لگاتے ہیں یا خالی وہ عمل کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب چاہتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ لیکن صحابی رسول ہیں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے قریب ہیں، اور تہجد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی اور مصلی اور دوسری چیزیں ہیں جی، مسواک، تو یہ چیزیں مہیا کر رہے ہیں۔ اور جب اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نہیں فرماتے ٹھیک ہے تمہارا کام ہو جائے گا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ نماز پڑھنا۔ کیا فرمایا؟ زیادہ بکثرت السجود ہے جی۔ تو معلوم ہوا اصل عمل ہے، عمل کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ راضی ہوتے ہیں۔ ہاں یہ پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے نا، یہ ایسی نہیں ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی بڑے بادشاہ سے ڈرتا ہے یا کسی درندے سے ڈرتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ کسی ظالم سے ڈرتا ہے اور پھر اس کی بات جنا مان لیتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے کرنی ہے، بات ایسے مانی جیسے وہ بندہ اپنے استاد کی، اپنے والدین کی، اپنے مرشد کی یا اپنے کسی محبوب کی بات مانتا ہے۔ محبت بھی ساتھ ہو، کیا ہو؟ اطاعت کے ساتھ محبت بھی ہو، محبت ہوگی پھر اطاعت قبول ہوگی، بغیر محبت کی اطاعت بھی قبول نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو کسی نیک بندے سے محبت کرتا ہے، نیک بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا عمل ایسا نہیں ہے کہ اس نیک بندے کے برابر ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی نیک بندے سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، لیکن جو محبت کرنے والا محب ہے اس کے پاس ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کے برابر ہو جائے وہ جو اللہ کے نیک بندے جس سے محبت کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے اصول بیان فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ مطلب ہے کہ اگر اس کے تھوڑے بہت گناہ بھی ہوئے تو اگر اسے سزا بھگتنے بھی پڑی نا تو سزا بھگت کے بالآخر انجام اس کا اچھا ہی ہوگا، کہ جیسے نیک بندوں کا انجام اچھا ہوگا کہ اللہ پاک انہیں جنت عطا فرمائیں گے، تو نیک لوگوں سے محبت کرنے والا اس کو بھی اللہ تعالیٰ بالآخر جنت عطا فرمائیں گے۔ تو سیدنا انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ اس فرمان سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں اور کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت فرماتا ہوں، ابو بکر عمر سے بھی محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ہے اطاعت ہو اور کس چیز کے ساتھ ہو؟ محبت کے ساتھ ہو۔
تو جو بندہ اطاعت کرے گا نا میرے بھائیوں، اطاعت کرے گا تو اللہ کریم اسے ان نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں پر ایک بڑا ایمان افروز واقعہ حضرات مفسر نے لکھا ہے، آپ سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک حبشی آدمی آیا اور اس نے کلمہ پڑھا، نیا مطلب اسلام قبول کیا اس نے، اور اس نے نبی علیہ السلام سے کچھ نا سوالات کیے، کچھ باتیں پوچھی۔ مثال کے طور پر ایک بات اس نے یہ پوچھی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رنگ دیکھیں بالکل کالا ہے، کالا سیاہ میرا رنگ ہے۔ تو کہا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے سفید رنگ عطا فرمائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نو مسلم کو جو نیا مسلمان ہوا تھا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں اتنا حسن و جمال عطا فرمائیں گے کہ 1000 سال کی مسافت سے نا تمہارا حسن چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، کریموں کی وجہ سے کیا حسن اور جناب صابنوں کی وجہ سے کیا حسن، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر ایسا حسن عطا فرمائیں گے جو 1000 سال کی مسافت سے چمکتا نظر آئے گا۔ اچھا، پھر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ جب جنت میں تشریف لے جائیں گے اور دیگر جو نیک لوگ ہوں گے ان کے درجات بلند ہوں گے، تو اگر ہم بھی جنت میں چلیں گے تو ہم آپ سے ملاقات کر سکیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہاں نیک بندوں کے ساتھ ملاقات آپس میں ہوگی، وہاں پر زیارت ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پاک کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ اس کو نجات دیں۔ یہ الگ بات ہے، پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کلمہ پڑھ لے پھر اپنی مرضی کرے، مطلب ہے جہاں بھی جس میں آتا ہے نا کلمہ پڑھ لے تو اللہ کے ذمہ ہے اس کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرے، کلمہ پڑھ کے اس کے تقاضوں پر عمل کرے، مطلب شریعت کے مطابق زندگی گزارے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کلمہ پڑھ لے اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے اس کو نجات دینا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، تو اللہ پاک اس کو 1,24,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی وجہ سے 1,24,000 نیکیاں اللہ کریم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ 9 مسلم بڑے خوش ہوئے اور پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی جنت میں، کیا وہ چیزیں ہم بھی دیکھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل، تم بھی وہ ساری چیزیں دیکھو گے جو ہماری آنکھیں دیکھیں گی۔ تو اس نے جنت کے شوق میں، اللہ پاک کی محبت میں، اللہ کے اس بار ملنے کے شوق میں اس نے رونا شروع کی۔ اتنی اس پر آخرت کی فکر غالب ہوئی کہ وہ جو 9 مسلم تھا وہ فوت ہو گیا، ابھی مسلمان ہوا اور جنت کے شوق میں روتے روتے وہ فوت ہو گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے نا وہ غسل دیا، پھر اس کو کفن دیا اور پھر قبر کے اندر رکھا ہے جی۔ تو ایسا خوش قسمت انسان تھا وہ، ٹھیک ہے میرے مسلمان بھائی۔ تو یہ چیز ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے نا میرے مسلمان بھائی، ان سے جنت میں ملاقات ہوگی، ان کی زیارت ہوگی، ان سے آپس میں بات چیت ہوگی، لیکن شرط کیا ہے میرے بھائیوں؟ بولیں اطاعت۔ کیا شرط ہے جی؟ اطاعت۔ من یطع اللہ والرسول، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسے پھر ان نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ آج میرے مسلمان بھائیوں جس دور میں اور آپ زندہ ہیں، یہ بے عملی کا دور ہے، اس میں باتیں زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں اور گفتگو زیادہ کرتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ بھی قیامت والے دن اللہ پاک مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، تو اسے پھر شریعت کی پابندی کرنی ہوگی۔ دیکھو نا، ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ جس وقت وہ جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نبی علیہ السلام کی جدائی کا غم ہے، جا رہے حضور پاک علیہ السلام سے دور جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جملہ فرمایا معاذ، جس نے میری اطاعت کی نا، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری بات مانی، وہ میرے قریب ہی ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہو اور وہ جو بھی ہو، جہاں بھی رہتا ہو اور بے شک کوئی سے دور ہی ہو نا، لیکن وہ میرے قریب ہے، وہ میرے ہی ہے، وہ میرا اپنا ہے جس نے میری اطاعت کی۔ اور فرمایا جس نے میرے نافرمانی کی ہے جی، تو مجھ سے دور ہی ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہو جو بھی ہو۔ مطلب اگر وہ قریب ہی ہو لیکن نبی علیہ السلام کی اگر نافرمانی کرے گا تو حضور علیہ السلام کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز میرے مسلمان بھائی یہ ہے، اور پہلے بھی آپ کو ایک حدیث، مشہور حدیث کئی دفعہ آپ نے پہلے بھی سنی ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تو میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو اس وجہ سے ایک اصول اور ایک قاعدہ اور یہ ضابطہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے، اور جھوٹی تمنائیں اپنے آپ کو دینا، جھوٹی امیدوں پہ سہارے لگانا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ فرمایا بے وقوف ہے وہ آدمی
ہے جی، یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. بے وقوف ہے وہ آدمی جو موت کو یاد بھی کو نہ کرے، موت کے لیے تیاری بھی کو نہ کرے، اور اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھے. اور جی خیر صلی اللہ ذات بخشنے والی، خیر صلی اللہ ہے جی، پھر دیکھی جائے گی. تو جو بندہ تیاری بھی کو نہیں کرتا اور موت کو یاد بھی کوئی نہیں کرتا، خالی امیدیں ہی باندھتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نادان آدمی ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے. تمہارا یہ میرے بھائیوں پیمانہ ہے. اور اس طرح پہ یہ قرآن پاک کی دیگر آیات بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات بھی ہیں، اور صحابہ کرام کے فرمان بھی ہیں، اور اولیاء اللہ بزرگان دین ان کے بھی فرمان بالکل اس کے مطابق ہیں. میں سچے اولیاء کی بات کر رہا ہوں، جھوٹوں کی بات نہیں کر رہا. جو سچے اللہ کے ولی ہیں ان کے بھی فرمان یہی ہیں. مثال کے طور پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی اللہ پاک تک پہنچنے کا راستہ اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے، ہے جی، حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کر لے، نبی علیہ السلام کی پیروی کر لے، حضور پاک کی بات مان لے، تو یہ اللہ تک اسے پہنچا دیتا ہے. یہ راستہ اسے اللہ تک پہنچا دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں میرے مسلمان بھائیوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی بن عثمان عرف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی سچے اولیاء ہیں جب ہم ان کی زندگی پڑھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سارے اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی شریعت کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر نجات ہے. اور خالی دعوے اور خالی میرے بھائیو باتیں، اس سے کام نہیں بنتا جب تک انسان عملی طور پر شریعت کا پابند نہ ہو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.